بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 3۔ عالمی دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب صدیقی کاندھڑوی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یاد رہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ ان کے متعلق مفکر اسلام ندوۃ العلماء دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے روح رواں اسلام کے ترجمان حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے خلیفہ اور اکابر علماء دیوبند کے چہیتے یعنی حضرت مولانا سید علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے یہاں دہلی نظام دین گیا۔ وہاں سے ان کے ساتھ ہی دعوت کے حوالے سے میوات جانا ہوا۔ وہاں ایک بڑا اجتماع تھا، عصر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، مکانات کچے اور پتھر کے تھے، گرم ہی گرم، اور بہت بڑا مجمع حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے موجود تھا۔ بہرحال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے سب سے مصافحہ کیا۔ مغرب کا وقت آیا، آپ نے نماز پڑھی، میں نماز پڑھ کر نکلا کہ کسی دوسری مسجد میں چلا جاؤں۔ گرمی شدید تھی، مجمع بہت بڑا تھا، سانس لینا بھی مشکل تھا۔ بہرحال دائیں بائیں ڈھونڈتے بچاتے میں ایک دوسری مسجد میں پہنچ گیا۔ گرمی تو بہرحال وہاں بھی تھی لیکن بھیڑ وہاں اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں مسجد کے اندر سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز آئی کہ کوئی اس گرمی میں بھی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب ہی تھے، وہ بھی اس اجتماع سے نکلے تھے، میں بھی نکلا تھا۔ میں اس واسطے نکلا تھا کہ کہیں سکون کی اور سانس لینے کی جگہ مل جائے، اور وہ اس نیت سے نکلے تھے کہ کہیں خاموشی کے ساتھ خلوت میں نماز پڑھنے کا اور کلام پاک کی تلاوت کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تھکاوٹ تو نماز سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے میوات میں لمبے لمبے پیدل سفر کیے ہیں، کہیں آرام کا موقع نہیں ملا، اور جہاں جا کر ٹھہرنا ہوا وہاں رات کے آخری حصے میں جا کر ٹھہرے۔ تھکے ماندے سب لوگ سو جاتے تھے مگر مولانا چپکے سے اٹھ کر نماز کی نیت باندھ لیتے تھے، بس نماز پڑھتے رہے تھے۔ یہ اسی عشق الہی کے اثرات عرض کر رہا ہو۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 31 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔